میرا نام اسد ہے۔ میں اپنے گھر کے خاموش کمرے میں بیٹھ کر ہی آن لائن کام سنبھالتا ہوں۔ میری اہلیہ شہناز ایک ادارے میں سینئر منیجر ہے، جس کی وجہ سے اسے صبح سویرے ہی نکلنا پڑتا ہے اور شام کے سائے ڈلنے کے بعد ہی اس کی واپسی ہوتی ہے۔ ہماری دو بیٹیاں ہیں، عریشہ جو کالج میں ہے اور حرم جو اسکول میں پڑھتی ہے۔ گھر پر میری موجودگی کی وجہ سے شہناز نے تمام گھریلو دیکھ بھال مجھ پر چھوڑ رکھی تھی۔ یہ زندگی بظاہر منظم تھی، مگر اس کے پیچھے ایک گہری تنہائی چھپی ہوئی تھی۔ گرمیوں کی تعطیلات کا آغاز ہو چکا تھا۔ ایک شام عریشہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ کیا اس کی سب سے گہری اور بے باک دوست ردا کچھ دنوں کے لیے ہمارے ہاں آ کر قیام کر سکتی ہے۔ اس کے والدین کسی کاروباری سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ شہناز نے فوراً اجازت دے دی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہ تھا، مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ ردا کے آتے ہی اس گھر کی فضا کس قدر پراسرار ہو جائے گی۔ جس دن وہ اپنا بھاری بیگ لیے اندر داخل ہوئی، شہناز کام پر جا چکی تھی۔ جیسے ہی عریشہ نے دروازہ کھولا اور ردا اندر آئی، اس کی پہلی ہی جھلک دیکھ کر میرے ہاتھ کی بورڈ پر جم گئے۔ وہ اگرچہ عریشہ کی ہم عمر تھی، مگر اس کا لب اور لہجہ، اس کا انداز اور اس کی جرأت کسی بے باک اور پختہ صنف نازک جیسی تھی۔ اس کے چست لباس، اس کی لچکدار چال اور اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ایک ایسی مخمور اور سنسنی خیز گہرائی تھی جو کسی بھی دیکھنے والے کا توازن بگاڑ دے۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری اور اس نے مدھم مگر بے حد دلکش آواز میں سلام کیا۔ میں نے کسی طرح اپنے اندر اٹھنے والے ہیجان پر قابو پایا اور اسے خوشامدید کہا، مگر اس کے گزرنے کے بعد بھی اس کے وجود کی مہک اور گرم سانسوں کی حدت لاؤنج کی فضا میں بکھری رہ گئی، جس نے میرے اعصاب کو شل کر دیا۔ دن گزرتے گئے۔ ردا انتہائی شوخ اور بے پرواہ لڑکی تھی۔ کبھی وہ لاؤنج میں اونچی آواز میں موسیقی پر لچکتی تو کبھی صوفوں پر اچھلتی۔ جب وہ لاؤنج میں حرکت کرتی تو اس کے چست لباس اور وجود کے ابھار میرے کمرے کے کھلے دروازے سے گزرتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیتے تھے۔ کچن میں جب کبھی آمنا سامنا ہوتا تو وہ دوپٹے کی پرواہ کیے بغیر بالکل قریب سے گزر جاتی، جس سے اس کے جسم کا ہلکا سا لمس اور تیز سانسوں کی تپش میرے اندر ایک عجیب سی گدگداہٹ پیدا کر دیتی۔ ایک صبح موسم انتہائی رومانوی اور پراسرار تھا۔ رات بھر ہلکی بوندا باندی ہوتی رہی تھی اور فضا میں ایک خنکی اور خمار پھیلا ہوا تھا۔ شہناز اپنے کام پر جا چکی تھی اور بچیاں گہری نیند میں تھی۔ پورا گھر سنسان تھا۔ میں کافی کا مگ ہاتھ میں لیے لاؤنج سے گزرا تو ردا صوفے پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے ریشمی نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے بدن پر اس طرح چپکا ہوا تھا کہ اس کی ابھاری ہوئی بناوٹ کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ نائٹ سوٹ کے کھلے ہوئے گریبان سے اس کی گردن کے نیچے کا گورا رنگ اور تیز ہوتی سانسوں کا اتار چڑھاؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ریموٹ صوفے پر رکھا، سر اٹھایا اور اپنی مخمور آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر لچکدار آواز میں کہا، گڈ مارننگ انکل، آپ کی کافی کی خوشبو بہت زبردست ہے، کیا مجھے بھی مل سکتی ہے؟ میں نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہا کہ میں تمہارے لیے بھی بنا لیتا ہوں، مگر اس نے اپنے بکھرے بالوں کو جھٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے کہا، نہیں انکل، آپ زحمت نہ کریں، پہلے آپ ذرا یہاں بیٹھیے تو صحیح۔ عریشہ تو سو رہی ہے اور میں صبح سے اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ شیطان میرے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا کہ یہی وہ لمحہ ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اندر کی اخلاقی رکاوٹوں کو توڑتا ہوا ردا کے بالکل برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہمارے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کے نائٹ سوٹ کی سرسراہٹ اور صابن کی مہک میری سانسوں میں گلنے لگی۔ اس نے اپنے پاؤں صوفے پر سمیٹ لیے اور میری طرف جھک کر بولی، انکل، آپ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ لیکن مجھے لگتا ہے آپ اندر سے بہت پیارے اور رومانوی ہیں۔ اس دعوت نظارہ اور لفظوں کے جادو نے مجھے بالکل بے بس کر دیا۔ میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر صوفے پر رکھ کے اس کے نرم اور گرم ہاتھ پر رکھ دیا۔ ردا نے ہاتھ پیچھے نہ ہٹایا، بلکہ اس کی آنکھوں میں شرارت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔
اس کی اس خاموش رضامندی نے میرے تمام حوصلوں کو ہوا دی۔ میں نے اس کی نازک انگلیوں کو دبایا اور دھیمی کامتی آواز میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ردا کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور اس کا وجود میری طرف اور مائل ہونے لگا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اسے اپنے بالکل قریب کھینچ لیا۔ جیسے ہی اس کا گرم اور شعلہ زن وجود مجھ سے ٹکرایا، میرے پورے جسم میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ لیا اور اس کے رخسار اور گردن کے قریب اپنے ہونٹے لے گیا۔ ردا نے آدھ کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنا سر میرے شانے پر ٹکا دیا اور انتہائی مدھم آواز میں لرزتے ہوئے کہا، انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر عریشہ جاگ گئی تو؟ مگر اس کے لہجے میں کوئی انکار نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مدہوش کر دینے والی التجا تھی جو کسی بھی مرد کو گناہ کے آخری کنارے تک لے جائے۔ ہم اسی تپتے ہوئے اور سنسنی خیز لمحات میں گم تھے کہ اچانک اوپر والی منزل سے کسی بھاری چیز کے گرنے کی سخت آواز آئی۔ ہم دونوں بجلی کی سی تیزی سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ردا کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا اور وہ جلدی جلدی اپنے نائٹ سوٹ کے کھلے ہوئے بٹن بند کرنے لگی۔ وہ سرسرمائے ہو کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ میں صوفے پر اکیلا رہ گیا۔ میرا دل سینے سے باہر نکلنے کو تھا اور پسینے کی بوندیں میرے چہرے پر چمک رہی تھی۔ اگلی صبح شہناز کے جانے کے بعد وہی تنہائی پھر لوٹ آئی۔ اس بار ردا نیلے رنگ کے باریک اور چست لباس میں نیچے اتری۔ اس کے رویے میں کل کے واقعے کی لذت اور جرأت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خود چل کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان تمام فاصلے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے مجھ سے لپیٹ گئی۔ اس کی سحر انگیز سانسوں اور وجود کے اتار چڑھاؤ میں بالکل اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی توڑی کو اوپر اٹھایا اور جیسے ہی اپنے ہونٹ اس کے سرخ ہونٹوں پر رکھنے لگا، اچانک سٹور روم کا پرانا لکڑی کا دروازہ ایک ہولناک چرچراہٹ کے ساتھ پوری طرح کھل گیا۔ ردا ایک چیخ کے ساتھ میری گود سے ہٹ کر صوفے کے دوسرے کونے میں جا گری۔ میں بھی بدحواس ہو گیا، مگر جب غور سے دیکھا تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ الماری پر رکھا ایک پرانا وزنی سامان کا ڈبہ توازن بگڑنے کی وجہ سے نیچے گر پڑا تھا۔ اس حادثے نے ہمارے اعصاب پر خوف کا ایسا کوڑا برسایا کہ ردا پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ اس نے گھبرا کر کہا، انکل، یہ غلط ہے۔ عریشہ میری دوست ہے، مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ مگر جب وہ اٹھنے لگی تو اس کے جسم کی لچک اور لباس کا کھنچاؤ ایک بار پھر میرے نفس پر حاوی ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر اس کا راستہ روکا، اسے کندھوں سے دبوچا اور دوبارہ صوفے پر دھکیل دیا۔ شیطان مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے وجود سے سختی سے بھینچ لیا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ خوف اور لذت کے ہچکولوں میں جھول رہی تھی۔ میں ابھی نائٹ سوٹ کے بندنوں کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ اچانک اوپر کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور چھوٹی بیٹی خرم کی چیخنے اور رونے کی آواز گونجی۔ پاپا، پاپا، جلدی آئیے، دیکھیے عریشہ کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ آواز کسی قیامت کی طرح لاؤنج میں گونجی۔ ردا جھٹکے سے الگ ہوئی۔ میں بدحواس حالت میں کپڑے درست کرتا ہوا اوپر بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوا تو عریشہ بستر پر اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کا پورا جسم بری طرح اینٹ رہا تھا، منہ سے جاگ نکل رہا تھا اور آنکھیں اوپر کو الٹ ہو چکی تھی۔ ردا نے جب اپنی پکی سہیلی کو اس حال میں دیکھا تو وہ فرش پر بیٹھ کر اپنے سر کو دیوار سے مار مار کر رونے لگی۔ یہ میری وجہ سے ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم عریشہ کو لے کر فوری ہسپتال بھاگے۔ شہناز بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ 3 گھنٹے کی سخت جدوجہد اور ICU کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے بتایا، مریضہ کو شدید ذہنی صدمہ اور دل کا دورہ پڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے رات یا صبح کے وقت کوئی ایسا خوفناک منظر دیکھا یا سنا ہے جسے اس کا معصوم دل برداشت نہیں کر سکا۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ عریشہ جاگ چکی تھی اور اس نے لاؤنج کا وہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ جب عریشہ کو وارڈ میں منتقل کیا گیا تو جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں نفرت، حقارت اور گہرے صدمے کے سنسنی خیز آنسو تیرنے لگے۔
اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ باپ جسے وہ اپنا ہیرو سمجھتی تھی آج اس کی نظروں میں دنیا کا سب سے گرا ہوا انسان بن چکا تھا۔ ردا اسی شام خاموشی سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی اور دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ واقعے کے کچھ دن بعد شہناز کے باہر جانے پر میں ہمت جما کر کے عریشہ کے کمرے میں گیا۔ میں اس کے بستر کے پاس گھٹنے ٹیک کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا، معافی کی بھیک مانگی اور کہا کہ وہ ایک شیطانی لمحات کی غلطی تھی۔ عریشہ نے اپنے زرد چہرے اور نفرت سے بری آنکھوں سے مجھے دیکھا اور ایسی سرد لرزہ خیز آواز میں بولی، پاپا، آپ کس معافی کی بات کرتے ہیں؟ کہ آپ کے رو دینے سے وہ گھناؤنا اور کراہت انگیز منظر مٹ جائے گا جو میں نے اس صبح لاؤنج میں دیکھا تھا۔ آپ نے میری نظر میں باپ کا تقدس ہمیشہ کے لیے قتل کر دیا ہے۔ میں آپ کو اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ آج اس واقعے کو سالوں گزر چکے ہیں۔ عریشہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں ہے۔ وہ سال میں ایک دو بار اپنی ماں سے ملنے آتی ہے مگر مجھے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتی ہے۔ شہناز کو اس سچ کا کبھی علم نہ ہو سکا مگر میری بیٹی کی وہ خاموش نفرت اور لاؤنج کا وہ صوفہ میرے لیے 24 گھنٹے کا ایک ایسا عذاب بن چکا ہے جس کی تپش میں روز پل پل مرتا ہوں۔ یہ اس ایک غلطی کا نتیجہ ہے جس نے عارضی لذت کے بدلے میری دنیا اور میرا اپنا مان ہمیشہ کے لیے راکھ کر دیا۔ خواتین و حضرات، اس کہانی میں والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اپنی بچیوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔